صاحبو، ہم جس شخصیت کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کی یادوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور جب یہ بات میں کہہ رہا ہوں تو کسی غلو اور مبالغے کے تحت نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی دین اور ایمان کی سربلندی کے لیے، دین کے شعور کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کی زندگی میں اسلام کی آفاقی تعلیمات کو اتار دینے کے لیے. ابھی جو باتیں کہی گئیں میں ان سب کو دہرانا نہیں چاہتا، وقت بھی بہت ہو گیا ہے. جی صرف ایک بات مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر مولانا نہ لکھا ہوتا تو صرف آداب زندگی ہوتی تو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غیر معمولی بات تھی، جیسے کہ حضرت امیر جماعت ابھی فرما رہے تھے کہ بہشتی زیور کے بعد وہ دوسری ایسی کتاب ہے جو ہر گھر کے اندر ہر خاندان جو ہے اس کی زینت رہی ہے اور اس کی معلومات کا سرچشمہ رہی. اگر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ہماری خواتین کی بیداری کے لیے، ان کے شعور کو، ان میں دینی شعور کو عام کرنے کے لیے بہشتی زیور کی تالیف کی، یا جن لوگوں نے تالیف کی اس پہ اپنی مہر لگائی، لیکن مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جدید زمانے کے تمام تقاضوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اور انتہائی آسان زبان میں دین کی روح جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ آداب زندگی میں ہمارے لیے رکھی. اور میری نظر میں وہ آداب زندگی سے زیادہ ہر انسان کے لیے، میں مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، ہر انسان کے لیے نصاب زندگی اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. یہ غیر معمولی بات ہے. وہ معاف کیجیے گا ابھی بات کہی گئی، ان کی قرآن پر اور حدیث پہ جو نگاہ تھی وہ تو ان کی تحریروں سے ظاہر ہی ہے، لیکن ایک بات جو انہوں نے بڑا کام کیا جس کا تذکرہ حضرت امیر جماعت نے بھی کیا، وہ آسان فقہ. آسان فقہ کے ذریعے انہوں نے ہمارے گھر گھر میں، معاف کیجیے گا، ہر آدمی کو اور ہر خاتون کو مفتی بنانے کا کام کر دیا. ویسے بھی معاف کیجیے گا اسلام میں کوئی جو ہے وہ رب کے اور بندے کے بیچ میں کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جس طرح آسان فقہ کی تدوین کی، لوگوں کے ساتھ سامنے پیش کیا، وہ غیر معمولی بات ہے. ایک بات مجھے ان سے نیاز حاصل رہا ہے، جیسا تذکرہ کیا گیا، میں ان خوش نصیبوں میں ہوں جنہیں مولانا نے بلایا رامپور جامعۃ الصالحات میں. مجھے وہاں ان کی جانے کا موقع ملا، ان کے کام کو دیکھنے کا موقع ملا، وہ تو اپنی جگہ غیر معمولی تھا. ایک بات جو میرے نزدیک بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ مولانا جماعت اسلامی سے پوری طرح وابستہ تھے، راسخ العقیدگی کے ساتھ وابستہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کے یہاں کسی طرح کا جماعتی اور مسلکی اناد نہیں تھا کسی سے، یہ بڑی بات ہے. وہ سب سے ملتے تھے، اپنی بات کہتے تھے، دوسرے کی بات سنتے تھے، یہ بڑی بات ہے. اور اسی لیے ہم سب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے قرآنی بصیرت کو اپنے لیے ہردجا بنایا اور دوسروں تک اسے پہنچایا. یہ مولانا کا بڑا کام ہے. صاحبو، معاملہ یہ ہے کہ مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب جس نسل سے تعلق رکھتے تھے، حضرت امیر جماعت اسلامی کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ شرف اور سعادت حاصل ہے کہ میرا ان کا رشتہ اس وقت کا تھا جب جماعت اسلامی کا دفتر بازار چتلی خبر میں ہوا کرتا تھا. بازار مفتی کفایت اللہ کہلاتا ہے. اور
میں ابواللیث اصلاحی صاحب، مولانا محمد یوسف صاحب، عبدالعظیم صاحب جی، افضل صاحب، اس کے علاوہ مسلم صاحب 1525 والان کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. اسی طرح سے میں یوسف صدیقی صاحب کو نہیں بھول سکتا. ان لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے ہم اس قابل بنے ہیں کہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے. آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں، لیکن میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، جیسا کہ فاضل کہ میں ہمارے ساتھی نے تلاوت سے آغاز کیا تھا، بلا شبہ وہ ہمارے بیچ زندہ رہیں گے. کیوں کہ ان کا کام ان کو زندہ رکھے گا. اور بقول شاعر تمہیں کہتا ہے مردہ کون، تم زندوں کے زندہ ہو، تمہاری خوبیاں باقی، تمہاری نیکیاں زندہ. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے درجات بلند ہوں گے اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں. جس شخص نے اللہ کے دین کو نہ صرف خود اپنایا بلکہ دوسروں تک اس تندہی، اس انماک اور اس جاذبیت کے ساتھ پہنچایا، اس کے درجات کے بلند ہونے میں، اس کی قبر کے منور ہونے میں مجھے تو کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سلمان اسد، ان کے مشرف صاحب اور دیگر اہل خانہ جو ہیں، ان سب کو مولانا کے مشن کو جاری رکھنے کی ہمت دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ جب تک یہ مولانا کے مشن کو آگے بڑھائیں ہم ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں. یہی ہمارا سچا خراج عقیدت ہوگا. خدا حافظ.